اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی. ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو. سبحان. ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ. اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو، یہ میرے نبی پاک کے اخلاق، حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی. مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمایا. میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں. وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر، اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ تک. پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا، اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو، میرا سامان مجھے لے جانے دو. وہ نہیں دے رہی تھی، اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے. وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کلی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے، ڈریس سے تو نہیں لگتا کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا. اس نے حقیقت بتائی اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، سبحان، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. ان کی یہ عادت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں. سبحان سبحان. اس عورت کے دل پر یہ بات لگی. وہ نان مسلم تھی. اس نے سامان اٹھا لیا، جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا، ٹیکسی کیا اور بھیج دیا. نمبر شیئر کر لیے تھے. وہ عورت چلی گئی سامان لے کر. میرے عزیزوں، 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے. وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی، بات آئی گئی ہو گئی، ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے، تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھایا تھا؟ کہا ہاں اماں جی یاد ہے. کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا. اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہی سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو. میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے. عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے. اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے. اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے، نوجوانوں کی. اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی. کیا کیا کر دیا. یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، جی عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا. اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے. ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے. اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے. میرے عزیزوں، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو. اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے نہیں. ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے؟